ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو عید میلاد النبی کے فائدے کیا ہے یہ بھی دیکھ لو. اور پھر جمعہ، سال میں ایک جمعے کا حکم نہیں ہے عید کا، سال میں 52 جمعے 52 جمعے آتے ہیں. ہر ہفتے ایک جمعہ ہوتا ہے، ہر ہفتے ایک عید. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سیلیبریشن ہم ہر جمعہ مناتے ہیں. عید ہے بولتے ہیں اچھا روز آج تو گوشت بناؤ، بالکل دال وال نہیں چلے گی. ہاں کھانے کے معاملے میں تو پورے پکے ہو جاتے ہیں، بالکل دین وہی آ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے حضور پاک نے شکم پہ پتھر باندھے تھے، لیکن کھانے میں تو آج گوشت ہونا بابا، کیا بالکل سبزی چل رہی نہیں ہے. عید ہے آج، جمعے کے دن کھچڑی تھوڑی بناتے ہیں، جمعے کے دن بیسن نہیں بنتا، جمعے کے دن دال نہیں بنتی، وہ تو ان کو اچھا کھانا ضروری ہے. عید میلاد النبی کے دن ان کی صورتیں اتر جاتی. کتنا خرچ کر دیا، کیوں جلوس نکال رہے ہو؟ اے بھائی کیوں جلوس نکال رہے ہو؟ اللہ نے تو اتنا خرچ کر دیا کہ اللہ نے خود فرما دیا محبوب اگر آپ کو نہیں بھیجنا ہوتا تو یہ چاند سورج ستارے کہ جن کے قدموں کا دھون ہے یہ سارا جہاں، چاند سورج ستارے فلک کہکشا. تو آپ کے قدموں کا دھون ہے یہ، اور اللہ نے اتنے ستارے سجا دیے اپنے محبوب کے سیلیبریشن کے لیے. چاند بنا دیا سیلیبریشن کے لیے، سورج چمکا دیا اللہ نے اپنے محبوب کے سیلیبریشن کے لیے، جنت سجا دی محبوب کے سیلیبریشن کے لیے. محبوب کو نہیں بنانا ہوتا کچھ نہیں بناتا، اللہ فرما دیا اللہ تعالیٰ. تو پھر محبوب کے احسان فراموش نہ بنو، اللہ کے احسان کو یاد رکھو، اور محبوب کی سیلیبریشن میں، محبوب کے عید میلاد النبی کے جشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. 52 جمعے ہم آدم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، تو سال میں 12 ربیع النور کو ایک دن تو اپنے محبوب کا، کیا ایک دن نہیں روز منانا چاہیے، روز ہی فاتحہ دینی چاہیے، روز ہی اچھا بنا کے لوگوں کو، غریبوں کو تقسیم کرنا چاہیے، روز نیکیاں کر کر کے حضور پاک کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے، روز 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ کر حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا چاہیے. یہ میلاد ہے، میلاد اس کو بولتے ہیں. میلاد کا مطلب جشن میں بنائے، روپیہ پیسہ بھی خرچ کرے اور اپنی مشقتیں بھی برداشت کرے، نیندوں سے اٹھ کر اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے تہجد کی نمازیں پڑھے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھے، تلاوت قرآن پاک پابندی سے کرے، خوب نعت پاک پڑھے. نعت پاک سے دل میں سرور آتا ہے، نعت پاک سے دل کو ایک سرور اور ایک محبت جاگتی ہے. اور سب سے افضل عبادت تو درود پاک ہے. اللہ نے اس کو افضل عبادت بنا دیا کہ ایسی عبادت کہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. اور جو درود جتنا ادھر جاتا ہے آقا کے صدقے میں، اتنا درود آپ پر واپس آتا ہے. تو اتنی اچھی چیز، اتنی افضل عبادت اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو دی. تو ہمارا تو کام ہے نا کہ ہم سیلیبریشن کریں، ہم سیلیبریشن کریں. 5 وقت کی نماز الگ الگ انبیاؤں کی سنت ہے، الگ الگ انبیاؤں نے 5 وقت کی نماز ادا کری. تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں جو عید 5 وقت کی نماز کا جو سیلیبریشن ہی ہو رہا ہے نا، یہ برابر ہم 5 وقت کی نماز جو ادا کر رہے ہیں ایک نبی کی سنت کا سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو پھر محبوب کا سیلیبریشن، جب حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہوا یہ کہ اس وقت بی بی آمنہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ہماری ام النبی، کون؟ ام المومنین نہیں، ام النبی، نبی کی امی، رسول اللہ کی امی، کون؟ بی بی آمنہ. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ. اب اس پہ بھی بڑے بڑے فرقے پرست اور بڑی بڑی فقتیاں والے نہ جانے بہت زیادہ اسکالر بن گئے ہیں. تو زیادہ بن گئے ہیں وہ حضور پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور پاک کے والدین جو تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے. اللہ اکبر بولنے پہ بھی کیسا لگتا ہے. جس شکم میں رسول اللہ
9 مہینے رہے ہو، اس ماں کی عظمت پہ میں کروڑوں کروڑوں بار سلام پیش کرتی ہوں. وہ بی بی آمنہ. ایک مرتبہ میں ناندیڑ میں اجتماع میں تھی، تو وہاں مجھے کسی نے گاڑی میں ہی، ایک روحانی بیٹے، انہوں نے کہا کہ امی ایسا ایسا بولتے ہیں، کوئی آ کے بول رہے تھے، کوئی بیان بھی اس طریقے سے کر رہے تھے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے. مجھے اتنے زور سے جلال آیا، بہت زور سے غصہ آیا، اور پھر میں نے اسی وقت فوراً بس میری زبان سے جواب نکلا کہ عقل کے اندھوں کو بتاؤ کہ اور کیا دلیل چاہیے آپ کو. میرے آقا مدنی آقا سونی آقا کے والد کا نام عبداللہ، مطلب عبد یعنی بندہ، اللہ کا بندہ عبداللہ. تو نام سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے بندے تھے، آپ اللہ کے بندے تھے. نام دکھا رہا ہے. آپ کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندہ کسی اور کا بندہ ہے کیا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی والدہ آمنہ، ایمان والی. یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں پڑھا ہوں گا نا کتنے بار، اے ایمان والو. تو آمنہ ایمان والی. اب ایمان والی آپ کے نام سے ظاہر ہے، تو پھر کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے ایمان میں کیسا شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کے والدین تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے. اور کس کے والدین ہیں بھائی؟ اللہ کے محبوب کے والدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب آپ کی ولادت بعد سعادت کا وقت ہوا، تو وہاں پر بی بی آمنہ کے پاس میں حضرت سویبہ تھی. حضرت سویبہ جو تھی، یہ کون تھی؟ ابو لہب کی کنیز تھی. ابو لہب جو تھا نا، آقا کا دشمن تھا چچا رشتے میں، لیکن جب تک اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب تک وہ آپ پہ جان چھڑکتا تھا. لیکن جب معلوم پڑا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تو لات عزا کو ماننے والا تھا. تو وہ اس نے جب معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن تب یہ معلوم تھا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو حضرت سویبہ جو تھی، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، اور ڈیلیوری کے وقت، حضور پاک کی تشریف آوری کے وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی. جیسی بی بی آمنہ سے حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو جو ابو لہب کی کنیز تھی حضرت سویبہ، وہ دوڑی دوڑی اپنے آقا ابو لہب کے پاس خوشی بتانے کے لیے پہنچی کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا ہوا ہے. اس وقت ابو لہب کو نہیں معلوم تھا بھتیجا مصطفیٰ جان رحمت ہے. وہ تو صرف اپنا بھتیجا سمجھ رہا تھا. وہ اتنا خوش ہو گیا، اس وقت میں اتنا خوش ہوا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو اس نے صرف یہ انگلی کے اشارے سے یوں بیٹھا تھا، خوشی کے مارے اس سے کہا، جا سویبہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کیا، تجھے آزاد کیا. بس یہ انگلی کا اشارہ کرنا تھا. بھتیجے کون؟ مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں، وہ میلاد کی خوشی میں، حضور کے میلاد کی خوشی میں ابو لہب جیسے دشمن نے انگلی کے اشارے سے حضرت سویبہ کو آزاد کیا. بعد میں تو پھر بہت تکلیفیں پہنچاتا رہا، لیکن ایک لمحے کی اس نے میلاد کی خوشی منائی تھی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہوں، حدیث پاک ہے، اپنے دل کی بات نہیں ہے. جب حضور پاک کو تکلیفیں دیتا رہا، اور اس کے بعد وہ جب مر گیا، واصل جہنم ہوا. واصل جہنم ہونے کے بعد جب وہ جہنم میں چلے گیا، تو دن بھر اس پہ سختی کے ساتھ عذاب ہوتا رہتا، دن اور رات اس پہ عذاب ہوتا. اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے دکھایا. یہ آنکھ کے اندھے لوگوں کے لیے خاص دکھایا اللہ نے دکھایا. اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیا گزری؟ کہا بہت برے حال ہے،
24 گھنٹے مجھ پر جہنم کا عذاب ہوتا ہے. بس ہفتے میں پیر کے دن، ہفتے میں صرف پیر کے دن عذاب روک دیا جاتا ہے. اور میرے اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں دن بھر چوستے رہتا ہوں. ہفتے میں صرف ایک دن، پیر کے دن انگلی سے پانی نکلتا ہے. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی تھی، میں نے سویبا کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا. آپ کی میلاد کی خوشی میں نے اس انگلی سے سویبا کو اشارے سے آزاد کیا تھا. اس میلاد کی خوشی لمحے بھر کی منانے کی وجہ سے اللہ مجھے ہفتے میں پیر کے دن اس انگلی سے پانی پلاتا ہے. سوچو، ابو لہب جیسے اتنے دشمن رسول اور دشمن اسلام کو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے عذاب میں رعایت دیتا ہے. تو جو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناتے ہیں اور روز ہی روز میلاد مناتے ہیں اور آپ کی خوشیوں میں لنگر سجاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں فقیروں کو کھانے کھلاتے ہیں اور خوب اپنے گھروں کو جگمگاتے ہیں، چمکاتے ہیں، سجاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہو پھر؟ اور جو حضور کا پیارا ہوں گا، حضور کا چاہنے والا ہوں گا، وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سچائی پہ بھی رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ میرے آقا کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچے رہتے ہیں. کیونکہ برے کام تو برے کام ہے، دنیا میں کرتے رہو. لوگ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا. ابھی کون دیکھ رہا ہے؟ انہیں معلوم نہیں. ابھی لگاتار اللہ کی نظر، اللہ کے کیمرے ہم پر لگے ہیں. جیسے CCTV کے کیمرے میں کہیں ہم جاتے ہیں نا، دکانوں میں، مال میں، باہر، وہاں لکھا رہتا ہے آپ CCTV کے نظر میں ہو. یہ دنیا کا بنایا CCTV سے ہم کتنے ڈر جاتے کہ یہ CCTV سے ہماری پوری حرکتیں کیپچرڈ ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں آنے کے وقت ہی ہمارے ساتھ 2 CCTV یہاں پر فٹ کر کے بھیجے ہیں. جو دنیا میں ہم پیدا ہوئے نا بیٹا، تب سے ہمارے پاس یہ 2 کرامن کاتبین جو ہے نا، 2 فرشتے، یہ 2 کیمرے لے کر یہاں پر ہیں. کیمرے تو ہے، ویڈیو بن رہی ہے 24 گھنٹے. انسان کے بنائے کیمرے میں اتنی اچھی ویڈیو، اتنی اچھی صاف آتی ہے، تو اللہ کے بنائے کیمرے میں کتنی آتی ہوں گی؟ 24 گھنٹے ہم جو کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ادھر کا کیمرہ چل رہا ہے، یہاں کا فرشتہ لکھ رہا ہے. گناہ کر رہے ہیں، یہاں کا فرشتہ لکھ رہا ہے. لکھ رہا کیا ہے؟ کل ملا کے کیمرے میں ویڈیو ہی بن رہی ہے. حشر کے دن پھر وہ اعمال نامہ ہمارا جب ہم مر جائیں گے قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر قبر سے نکل کے جب حشر کے دن پہنچیں گے نا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کا اچھا اعمال نامہ ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کا گناہوں سے لبریز ہوگا اس کا ایسا نہیں ملے گا. یہ ہاتھ پیچھے لے جا کے پیٹھ میں سے پیٹھ پھاڑ کر پھر یہاں سے وہ ہاتھ آئے گا، اور اس کو یہاں جس کا اعمال نامہ لیفٹ ہاتھ میں ملا، سمجھ لو گیا، وہ فیل ہو گیا وہ، اور رزلٹ خود ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، زبان کو خود حکم دے گا، زبان بولیں گی میں نے کیا 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 تھا. آنکھیں خود بولیں گی کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا حرام کاریاں کی تھی، کیا کیا غلط چیزیں دیکھی تھی. کان خود بولیں گے کتنی موسیقیاں، کتنے میوزک اور کتنے سیریل اور کتنے پکچر دیکھے تھے، سنے تھے. ہاتھ خود بولیں گے کتنے ظلم کیے تھے، کتنے گناہ کیے تھے ان ہاتھوں سے. پیر خود بولیں گے، خود گواہی دیں گے. ہمارے اعضاء ہمارے نہیں ہوں گے اپنے، سب خود ہماری گواہی دیں گے، ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے. اس دن کی رسوائیوں سے اللہ بچا لے. اللہ تو ستار ہے، غفار ہے. اللہ ہماری اپوشی فرما، اور آج سے اس عید میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں سچی پکی اللہ سے، سچا پکا اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، خوف کرنے والا بنا دے، اور 24 گھنٹے ہم وقت توبہ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے. اور ہر پل یہ سمجھے CCTV تو وہ دنیا کا ہوگا، دنیا والے کیا کر لیں گے، لیکن اللہ کے CCTV میں ہمارے پوری ہماری جو
حرکتیں ہیں وہ برابر کیپچرڈ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو ہم دنیا کو جھوٹ جھپاٹ بتا کے، جھوٹ پوری لوگوں کے سامنے، لوگوں سویٹ بننے کے لیے ساری دوسروں کو برا بول بول کے اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے، لیکن وہاں پر یہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں پر تو ہمارے اعضا خود ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچائے، اور دنیا میں اچھی طریقے سے حضور پاک کے امتی بننے کی توفیق دے۔ 12 ربیع النور آ رہا ہے، اپنے گھروں کو سجائے سوارے، اپنے راستوں کو صاف ستھرا کریں اور اچھی طریقے سے لائٹنگ کریں، اور جس قدر ہو سکے اچھا جلوس نکالے، جلوس میں جائے اپنی ہر ماں بہن بچیوں سے یہ میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو جلوس میں بھیجے، اور لیکن جلوس میں انہیں یہ بتا دے کہ ہرگز کوئی کسی طریقے سے کوئی ڈی جے وی جے بجا کر جلوس نہ نکالے، اچھی طریقے سے نعت پاک گنگناتے ہوئے، اچھے سوبر کپڑے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں والے کپڑے پہن کے زیب تن کرے، صاف پاک ستھرے کپڑے پہن کے جلوس میں جائے ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، اور وہاں جا کر پھر کیا کریں، اچھی طریقے سے اس انداز میں امامے باندھے، اچھی طریقے سے کپڑے اچھے پہنے، اور ادب کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے۔ یہ نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسروں کے گھر میں نظریں پہنچائے۔ مسلمان کی شان ہے، میرے آقا نے چلنا سکھایا ہے کہ نیچی نظروں والے مرد اور نیچی نظروں والی عورتوں کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہو، اور عورتوں کو تو جلوس میں جانا نہیں ہے، انہیں گھر میں اچھی کھیر بنانا ہے، پوریاں بنانی ہیں، اچھی طریقے سے اچھے پکوان بنانے ہیں، اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے کھلانا ہے، اچھی نعت خوانیوں کی محفل روز سجانا ہے۔ جہاں جہاں رہتے ہو آپ لوگ وہاں یہ 12 دن روز نعت خوانی بھی کریں، 12 قرآن بھی کم سے کم ختم کریں، اور جب جلوس میں جائے تو غیر مسلم بھی دیکھ کر آپ کی شان کو یہ کہے کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے۔ آپ کو دیکھ کے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا وقار ایسا ہونا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا، یہ بات آنی چاہیے۔ ان کے دلوں میں بھی ایمان کی لذت پیدا ہونی چاہیے، ان کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے عزت پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے، لیکن افسوس کی بات کہ مسلمان اعلیٰ نہیں رہے۔ مسلمان تو دیکھا دیکھی نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کیسے سیلیبریشن منا رہے ہیں، اور نہ جانے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیسی مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ تمام جہالتوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ آقا نے خود فرما دیا کہ میں جہالت کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ جہالت اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ جہالت میں نہ رہے، ایسے رہے کہ تمہیں دیکھ کے دوسروں کو بھی اللہ اور اللہ کا رسول یاد آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔